الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ اس آخری رکوع میں 3 آیات ہیں، آیت نمبر 284، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286۔ 286 پہ سورہ بقرہ مکمل ہو جاتی ہے۔ طریق القرآن کے حوالے سے یہ ہماری 49ویں کلاس ہے، آخری کلاس ہے۔ یہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے اوپر جو ایک کورس میں کروایا کرتا تھا، تو اس کے اوپر یہ ہماری جو آخری کلاس ہے۔ ان 3 آیات کے حوالے سے جو موضوع میرے ذہن کے اندر آیا یا جس موضوع کا میں نے تعین کیا، وہ ہے مکی اور مدنی جہاد۔ یعنی یہ جو آخری رکوع ہے نا، اس کے اندر اس بات کو انشاءاللہ ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ دیکھیں، یہ بات ہم پہلے کافی مرتبہ سمجھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی بنیاد سے لے کر چھت تک جو پروجیکٹ تھا
وہ بتا دیا گیا تھا کہ کہاں جا کر اس کی تکمیل ہوگی. اور میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، آپ حضرات سے عرض کیا ہے کہ دیکھیں اس کی بنیاد کیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی یہ بنیاد ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ دل کا یقین تو کسی کو نظر نہیں آتا جو ہونا ضروری ہے، یعنی دل کا یقین ہونا بہت ضروری ہے، لیکن دوسرے انسان کو جو نظر آتا ہے یا جو اسے سنتا ہے وہ زبان کا اقرار ہے. اب یہ ایک نظریہ ہے جس کا میں نے اقرار کیا ہے یا اعلان کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ ایک نظریے کا میں نے اعلان کیا ہے، اقرار کیا ہے. یہ نظریہ ہے توحید. توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے، کوئی اس میں اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے، اور سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نیچے ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں. لہذا اگر کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے بھی کسی مخلوق میں کسی چیز میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور مخلوق ساری بھی مل جائے تو اپنی صلاحیتوں سے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ساری مخلوق کی صلاحیتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا اب اس اعلان کے بعد یہ جو میں نے اعلان کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کا عملی اظہار کیا ہے؟ وہ تو ایک نظریہ زبان سے میں نے کہہ دیا ہے، دل میں میرے یقین ہے، زبان سے آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے نا. آپ ذرا مکی دور میں ذرا جائیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے اس کا نہ ہمسر ہے، نہ اس کی کسی صفت میں یا اس کی ذات میں کوئی اس کا جو ہے وہ شریک ہے. اب کیا یہ جو بات یا یہ جو اعلان کوئی مسلمان کر رہا ہے یا جو ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، تو ماحول میں اس کی گواہی موجود ہے، معاشرے میں اس کی گواہی موجود ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں. کیا معاشرہ مان رہا ہے؟ معاشرہ نہیں مان رہا. میں وہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس توحید کو ماننے کا جو ایک فرد کی طرف سے اظہار ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے، وہ ہے اللہ کے آگے جھک جانا. ویسے تو قیام بھی وقوموا للہ قانتین، البتہ جھک جانا اور جھکتے جھکتے سجدے میں چلے جانا، یعنی رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے. تو یعنی جتنا بھی نیچے جا سکتا تھا اتنا چلا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ اللہ ہو اکبر. لیکن بے شک حرم میں کسی نے یہ سجدہ کیا ہے، اللہ کے گھر میں سجدہ کیا ہے،
لیکن کیا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، مکہ میں ہی تھے، تو کیا مکہ کا ماحول جو ہے وہ اس بات کا ساتھ دے رہا تھا کہ اللہ اکبر ہے؟ آپ ذرا اس طرح اس کو سمجھ لیں کہ حرم کے اندر جا کر ایک بندہ کہتا اللہ اکبر، تو یہ حرم کا ماحول کیوں ساتھ نہیں دے رہا؟ وہاں تو 360 بت پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ماحول، یہ معاشرہ اس بات کو مان رہا ہے تو پھر وہ وہاں ہو ہی نہیں سکتے، سمجھ گیا نا؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالی جس چیز کو پسند نہیں کرتا وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ایسے ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے اپنے نظریے کا اعلان کر دیا، جس طرح میں کئی دفعہ آپ سے کہتا ہوں نا کہ دیکھیں ہم پاکستان میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اذانوں میں، نمازوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں، تو کوئی ہم سے پوچھے کہ بھی اللہ اکبر کیا ہے، تمہارا کیا مطلب ہے، تو ہم اسے یہ کہہ دیں گے کہ ہم اللہ کو اکبر مانتے ہیں، یہ میرا نظریہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شہر میں بھی اللہ اکبر ہی ہے، اس ملک میں بھی اللہ اکبر ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر اس ملک میں اللہ اکبر ہے تو پھر یہ حکومت کی سطح کے اوپر یہ بینک کیسے چل رہے ہیں جو سودی کاروبار ہے نا؟ قرآن حکیم میں ہم نے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ، اس میں یہ بات پڑھی ہے یمحق اللہ الربا۔ ربا کسے کہتے ہیں؟ سود کو۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، تو اللہ مٹاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ موجود ہے تو پھر یہ کیسے موجود ہے؟ یہ اللہ کو چیلنج نہیں ہے؟ جس طرح وہاں بڑے ہوئے بت اللہ کو چیلنج تھے، اللہ کے اکبر ہونے کی صفت کے لیے ایک چیلنج تھے وہ بت، اسی طریقے سے یہ سود ہے اور اللہ تعالیٰ کی زنا ہے اور نافرمانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک فرد کی حد تک، جیسے مکے کے اندر کوئی شخص ایمان والا ہے تو وہ اپنی ذات میں تو اللہ کو اکبر مان رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ لیکن ہم کہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ اللہ کو اکبر تسلیم کر رہا ہے، وہ ماحول تسلیم کر رہا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی تھی وہ یہی دی تھی کہ یہ اپنے ماحول میں بھی اللہ کی کبریائی قائم کرنی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیں، کھڑے ہو جائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگوں کو تنبیہ کریں، اور یہ تنبیہ کب تک چلتی رہے کہ لوگ اس تنبیہ کے اثرات جو ہے نا وہ قبول کریں، ان کے اوپر اس تنبیہ کا اثر ہو، اور یہاں تک کہ اللہ کی کبریائی ہو جائے۔ اچھا، یہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو اس وقت تک تو اللہ کی کبریائی، دیکھیں پھر سمجھ لیں، ایک کبریائی ہے جو میں نے اپنی زبان سے کر دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماحول، یہ ماحول سے ایک بالکل جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد ایک قوت فراہم کی، طاقت فراہم کی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کے، سمجھا کے،
اور وہ افرادی قوت جو تھی نا، اس کے ذریعے سے پھر آگے جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ. اور یہ مکہ فتح ہوا ہے تو اب وہاں سے بتوں کا خاتمہ بھی ہو گیا. اب دیکھیں ذرا، اب کوئی حرم کے اندر کھڑا ہو کر کہتا اللہ اکبر، تو یہ ماحول اس کی گواہی دے رہا ہے. پہلے ماحول گواہی نہیں دے رہا تھا. اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا نظام قائم ہو جائے جو اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہو، اور جو چیز بھی اللہ تعالی کی منشا کے خلاف ہے اس کو وہ ختم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس پر ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی پسند ہے اس کو رواج دینا، اسے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سمجھتا ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا نظام، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. اور وہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس طرح اس کی کبریائی، ٹھیک ہے نا، ایسے اس کی کبریائی ہونی چاہیے کہ جو ہے نا وہ اس کا کوئی شریک نہ ہو. کوئی شریک اس کا ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا حکم جو ہے، اس کے حکم کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو، کسی کی مجال نہ ہو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ چیلنج کرے. تو یہ جو ہے نا وہ پھر اب ہجرت کے بعد جب آپ نے یہ جدوجہد کی، عرب فتح کیا، تو اب ایک حکمرانی قائم ہوئی نا. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس ریاست کے حکمران تھے، لیکن حکم کس کا چلتا تھا؟ اللہ کا چلتا تھا. یہ ہے اللہ کی حکمرانی. بہرحال یہ ہے اصل کے اندر، سمجھ لیں اگر واقع شعوری طور پر میں نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا ہے نا، تو یہ ابتدا ہے. اور میرا رکوع سجدہ بھی جو ہے وہ بھی اصل کے اندر مجھے اسی طرف لے جانے کے لیے ہے. اور میرا سفر کہاں تک ہے؟ جب تک ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم نہیں کرتا، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ بھی نہیں کرتا تھا نا. تو جو جدوجہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ جدوجہد ہر ایمان والے کے اوپر فرض ہے جب تک کہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے نا، اس کا بڑا حصہ چند آیات کے علاوہ، ایک تو وہ سود کی آیات تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جو ہے نا وہ خیر وہ ایسا تو نہیں ہے، وہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں. زیادہ حصہ سورت کا یعنی سورہ بقرہ کا ہجرت کے بعد اس کا نزول شروع ہوا ہے، اور غزوہ بدر سے پہلے مکمل ہو گیا ہے. چند آیات ہیں جو غزوہ بدر کے بعد سن 9 کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، وہ سود وغیرہ کی آیات جو ہے نا اس کے حوالے سے. اچھا، اسی طرح سمجھ لیں کہ اس سورت کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اور ہجرت سے پہلے اس کا زمانہ کون سا ہے؟
اس کا زمانہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے. مکہ میں ہی معراج ہوا تھا نا, معراج پہ تشریف لے کر گئے تھے. تو یہ آخری 2 آیتیں جو ہے نا, یہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے تحفے کے طور پر جو ہے وہ دی گئی. اچھا, لہذا اب پھر بات کیا سمجھے آپ کہ یہ 3 آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں. آخری 2 جو ہیں وہ کہاں نازل ہوئی ہیں؟ مکہ میں, ہجرت سے پہلے معراج کے موقع پر. تو یہ تو آخری 2 آیتیں ہیں, آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286. تو اس سے پہلے جو 284 نمبر آیت نازل ہوئی ہے وہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ وہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد جو حصہ مدینے آنے کے بعد نازل ہوا ہے نا, اسی کے ساتھ وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے 284 بھی. تو اب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس رکوع میں آپ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا ٹیسٹ, تو یہ دونوں ٹیسٹ موجود ہیں, یعنی ہجرت کے بعد والا بھی اور ہجرت سے پہلے والا بھی. 2 آیتوں میں وہ ہجرت سے پہلے والا ٹیسٹ آ رہا ہے, اور وہ ایک آیت وہ ہجرت کے بعد, کیونکہ وہ باقی صورت کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے. غزوہ بدر سے پہلے جو حصہ نازل ہوا اسی کے ساتھ وہ نازل ہوئی ہے. اچھا, اب تھوڑا سا وہ جو باقی صورت ہے نا اس کا مضمون سمجھ لیں. جو ہجرت کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے, اس میں باقی تفصیل سے تو ہم پڑھ چکے ہیں نا, تو اس وقت میں صرف اس کا اشارہ ہی کروں گا. اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں سابقہ امت بنی اسرائیل جو ہے, جو امت محمد سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے اس زمین پر اللہ کی طرف سے ایک امت قرار دی گئی تھی, اور مدینے کے اندر ان کا یا عرب کے اندر ان کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود بھی تھی. مدینے کے اندر بھی ان کے 3 جو ہے وہ قبیلے تھے, اوس, خزرج اور بنو نذیر تو ادھر تھے نا شاید, سوری, اوس اور خزرج تو یہ تو دوسرے قبیلے تھے نا, مشرکین مکہ کے قبیلے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے. یہ تھے بنو کیان کا, بنو خزا اور بنو نذیر, 3 قبیلے جو تھے نا, یہ یہود کے مدینے میں رہتے تھے, اور باقی پھر خیبر کے اندر بھی یہود جو ہے وہ آباد تھے. تو یہ ایک امت پہلے سے عرب میں بھی موجود ہے. ان کا ایک بڑا حصہ, ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا دعوے دار موجود ہے نا. تو ایک وقت میں 2 امتیں تو نہیں ہو سکتی. جیسے کہتے ہیں کہ ایک سیٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر 2 آدمیوں کی اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی. تو وہ جو پہلی امت ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے. پہلا سپارہ جو ہے اس کے اندر اس کے ٹرمینیشن کے اسباب بیان کیے گئے, اور پھر اینڈ پر جا کر ٹرمینیٹ کر دیا. اور اس کی جگہ پھر جس امت کو لانا ہے وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے راہبر پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ چکے ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی 150-200 بندہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ چکا ہے. تو اب ان کو ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. شہادت علی الناس, یہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ گواہی قائم کرنا ہے. دنیا کے اوپر یہ شہادت جو ہے وہ قائم کرنا ہے, یہ گواہی قائم کرنا ہے.
اور یہ گواہی جو ہے وہ تمہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، رسول یہ گواہی تمہارے اوپر دیں گے، اور پھر تم جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گواہی تمہارے سامنے دی ہے، پھر تم آگے اس کو جو ہے وہ توسیع دو گے. جس طرح وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے گئے ہیں تو آپ نے وہ کہا ہے نا کہ لوگوں میں نے وہ دین تم تک پہنچا دیا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو جو اس بات کا شاہد ہے وہ اسے جو ہے وہ پہنچائے، جو موجود نہیں ہے، جو غائب ہے اس تک پہنچائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کل روح ارضی کو پر اللہ کے دین جو ہے اس کا غلبہ ہوگا. بہرحال تو یہ دوسرا جو سپارہ ہے نا، اس میں اس امت کو کھڑا کیا گیا اور اس کو اس کی ذمہ داریاں بتائی گئی، اور اس کی یہ جو ذمہ داریاں اس کے لیے اسے جہاد کی ترغیب دی گئی، یعنی قتال کی ترغیب دی گئی. اس میں یہ پھر بات آئی ہے نا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے جنگ فرض کر دی گئی اگرچہ تمہیں اچھی نہیں لگتی. یہ مکہ میں فرض نہیں تھی، یہاں فرض کی گئی ہے. اچھا، پھر اسی طریقے سے اور کئی سارے احکامات آئے، کیونکہ مکہ میں اسلامی معاشرہ موجود نہیں تھا. مسلمان موجود تھے لیکن اسلامی معاشرہ موجود نہیں تھا. مدینے میں اب ایک معاشرہ وجود میں آ رہا ہے. میں نے شاید اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا. اب وہاں صورتحال یہ ہے، ایک گھر ہے، اس کے 7 افراد ہیں، کوئی ایک ایمان لے آیا، کوئی 2 ایمان لے آئے، باقی سارے تو اسی طرح ہیں. پھر کوئی میاں بیوی ہیں، کوئی شوہر ایمان لے آیا، کوئی بیوی ایمان لے آئی. اب وہ رہ رہے ہیں کیونکہ یہ اس طرح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہجرت کا آ گیا تو مسلمانوں نے ہجرت کر لی. اب وہاں ایک معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو گیا. لہذا اب وہ معاشرتی احکامات، نکاح، طلاق، سود، جوا، اس طرح کے یہ احکامات بھی جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے. یتیموں کے حقوق کی بات آ گئی، وہ لین دین کے احکامات بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے پڑھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر اسی پس منظر کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں کہ اب ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اسلامی معاشرہ. کیونکہ آگے بڑھ کر اسی معاشرے نے ایک ریاست یا ایک ملک سلطنت کی صورت اختیار کرنی ہے نا. تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر یہ قوانین جو ہیں ضروری ہیں. بہرحال یہ بات سمجھا کر اینڈ پر جب گئے نا، یہ دوسرے سپارے کا اینڈ سمجھ لیں، تو وہاں چونکہ کچھ لوگوں کے اندر یہ ہچکچاہٹ تھی. کچھ سمجھ لیں وہ ہچکچاہٹ کیا ہو سکتی ہے کہ یار ابھی ہماری تعداد کم ہے، اللہ نے ہمیں جنگ کا حکم دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کچھ وقت ہمیں اور مل جاتا تو ہم اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم تازہ ہجرت کر کے آئے ہیں. یہ اب جو ہجرت کر کے آئے مہاجر ہیں، ان کے لیے یہ اپنا ملک تو نہیں ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ باہر سے آنے والے آدمیوں کو وہ مقامی معاشرہ جلدی قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ایک وقت بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اس میں کئی سارے خطرات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ان کا کچھ لوگوں کا یہ بھی ذہن تھا کہ اگر ابھی جنگ کی طرف نہ جائیں اور یا نہ جاتے، یا ہمیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے اور ہم دعوت و تبلیغ جو ہے وہ کا کام کریں تو ہماری تعداد بھی بڑھ جائے گی اور کچھ وقت بھی ہمیں مل جائے گا. تو پھر اس کے بعد جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے. تو بہرحال اس پس منظر میں یا اس سوچ کے حامل جو تھے
ان کو پھر طالوت اور جالوت کا واقعہ سنایا ہے. اور طالوت اور جالوت کے واقعے میں سبق کیا ہے کہ ایک طرف ایک بہت بڑی طاقت ہے، جالوت سپہ سالار ہے، اور اس کے مقابلے میں طالوت ہے ایمان والوں کا سپہ سالار، اور تھوڑے سے ایمان والے ہیں. اور اللہ تعالی کی طرف سے وہ چھوٹی سی جماعت جو ہے اس کو فتح حاصل ہو جاتی ہے. جالوت مارا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ سنایا یہ کس لیے سنایا؟ یہ سنایا ہے مدینے میں جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آ گئے ہیں اور باقی جو مدینے میں سے ایمان لا کر اس جماعت کا حصہ بنے ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلسفہ کہ اب ہماری تعداد کم ہے، تعداد بڑھنے تک ہمیں جو ہے وہ جنگ سے رخصت مل جائے، ہم اپنی قوت میں اضافہ کر لیں، افراد اور آ جائیں، کچھ مہاجرین جو ہے ان کو بھی یہاں استحکام مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ اس سوچ کے مقابلے میں یہاں سے رہنمائی لو کہ ایک چھوٹی سی جماعت جو تھی طالوت کے ساتھ، اس نے ایک بڑی جماعت کو شکست دے دی. اور پھر اس کے بعد وہ بھی ایک درس ہمارا ہوا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں فساد کو فروغ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے انسانوں کے مقابلے میں اصلاح کرنے والے انسان لاتا ہے، اور وہ اصلاح کرنے والے فساد کرنے والے جو ہیں ان کا راستہ روکتے ہیں. اور اگر ایسا نہ اللہ کرے تو کیا ہو جائے؟ لفسدت الارض، زمین ساری فساد سے بھر جائے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جان والوں کے اوپر فضل کرتا ہے، زمین کو فساد سے بھرنے نہیں دیتا، اصلاح کار کھڑے ہو کر لیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کل جب فساد برپا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کی شکل میں، تو اس فساد کی اصلاح کے لیے طالوت اور اس کی ایک چھوٹی سی جماعت اس کے مقابلے پہ آئی. اور آج اس فساد کو جو مشرکین عرب نے برپا کیا ہوا ہے کہ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اس فساد کو فروغ کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت، اسی طرح جیسے طالوت کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت نے اس فساد کو فروغ کر دیا تھا. یہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی ہمارے جو 48 درس ہوئے ہیں اس سے پہلے، 48 کلاسیں ہوئی ہیں، یہی بات اس کے اندر بڑی تفصیل سے سمجھائی گئی. یعنی اتنا سمجھانے کے بعد اب آخری بات بیان ہو رہی ہے. یہ آیت نمبر 284 ہے نا، تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس مضمون کے اوپر تو یہ آخری بات آ رہی ہے. جس طرح ہم کسی کو تفصیلاً کوئی بات سمجھانے کے بعد اسے اینڈ پر جا کر کہتے ہیں کہ جی 2 حرفی بات یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہی فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ جہاد تمہیں کرنا پڑے گا، فساد کو تمہیں فروغ کرنا پڑے گا، اور یہ اللہ کا دستور ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، لیکن اللہ فساد سے بھرنے نہیں دیتا، اور اگر تم نہیں تو تمہاری جگہ اللہ دوسرے بھی لے آئے گا. جیسے سورہ محمد کے اندر آیا وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا تَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وَإِن يَسْتَبْدِلْ بہرحال اس کے پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، لیکن میں صرف اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ
اگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے نا وہ کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ جنگ کریں گے، تو تم اعزاز کو ٹھکرا رہے ہو۔ اب یعنی اگر ایسی سوچ ہے تو یہ اعزاز سے محروم ہونے والی بات ہے، پھر اللہ یہ اعزاز کسی اور کو جو ہے وہ دے دے گا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اس کا مالک اللہ ہے۔ جو کچھ بھی آسمان و زمین کے اندر ہے، یعنی ہر چیز جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب اس کی مخلوق ہے، کوئی آسمانوں میں ہو، کوئی زمین میں ہو، کوئی کسی کائنات کے کسی بھی حصے میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو انسانی معلومات اتنی نہیں تھی، لہذا وہ جتنی جو بات انسانوں کو سمجھ آتی ہے اسی طرح بتا دی گئی ہے کہ پاؤں کے نیچے زمین نظر آتی ہے، اوپر آسمان نظر آتا ہے، تو باقی سب چیزیں اسی میں آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو مخاطب ہے، یہ جو احکامات تمہیں دیے ہیں فساد کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو فروغ کرنے کے لیے، اے مدینے میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، یہ تمہیں کس نے دیے ہیں؟ جو اس پوری کائنات کا مالک اور خالق اور حاکم ہے، اس نے مالک، خالق اور حاکم کی حیثیت سے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ فساد تم اسی طرح فروغ کر دو جیسے طالوت نے اپنی اس چھوٹی سی جماعت کے ذریعے سے جالوت کے اس فساد کو فروغ کیا تھا۔ اب آگے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو گے، مَا فِي أَنفُسِكُم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ دیکھیں دل میں کیا ہے یہ کوئی جانتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو ہے نا وہ ایک بات میرے ذہن کے اندر آ گئی، ابھی پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جب ہم سکول جاتے تھے نا تو جس دن ہمارا سکول جانے کو دل نہیں کرتا تھا تو ہم کیا کہتے تھے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو پیٹ کا درد کوئی دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بس وہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ گزارنا ہوتا ہے جس ٹائم میں سکول جانے کا، بس وہ گزر گیا تو بس باقی سارا دن عیش ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کسی کو باہر تو نہیں پتہ چلتا، ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں درد ہوتا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ فساد تم نے فروغ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم کہہ دو جی ہم سے نہیں ہوتا، جیسے وہ بنی اسرائیل نے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا، انہوں نے کہا جا ساڈے کو نہیں لڑ ہوندا، تو جا تے تیرا رب جا کے لڑے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہے بھی سب نے سن بھی لیا، مطلب جو دل میں تھا وہ سن بھی لیا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ایسے تو نہیں کہتا، لیکن نیت یہی ہے کہ میں نے نہیں جانا، میرا نہیں ارادہ۔ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے جان، مال، وقت، صلاحیت لگانی ہے نا، تو بہانہ تو کسی جگہ بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ تبوک جانے کے نہیں گئے اور بہانے کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو بہانہ تو ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی کو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تیرے دل میں جو بات ہے نا وہ اور ہے، تیری زبان پہ اور ہے، نہیں، یہ دل کا حساب اللہ لے لے گا کہ ٹھیک ہے یہاں تو تم محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی کمانڈر کو یا آج کے دور میں
اگر یہ جدوجہد ہو رہی ہے تو آپ کوئی بہانہ بھی کر سکتے ہیں. وہ پیٹ درد کا تو اسکول جاتے ہوئے تھا، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا بہانہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وسائل لگانے ہیں نا، تو وسائل اب کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر گھروں کی تلاشی نہیں لیتے تھے. یہ کہتے تھے کہ جو کوئی جتنا خرچ کر سکتا ہے کرے، مگر جا کر کبھی کسی کا گھر سے نہیں نکالا تھا کہ بھئی تیرے اندر پہ آ، تو لیا نہیں رہا. تو یہ حساب اللہ لے لے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کتنی صلاحیتیں ہیں. میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی دین کی بات آتی وہ کہتا ہے جی بس میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میں کر نہیں سکتا، مجھ سے ہوتا نہیں ہے، میں کوشش بھی کرتا ہوں. تو باقی دنیا دے کام وہ تو پورے ہی کرتا ہے نا. تو حساب کس نے لینا ہے؟ اللہ نے. یہ بات بتائی جا رہی ہے ان کو کہ ہم نے ہر بات واضح کر دی ہے. اب وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کر دو گے، اعلانیہ کہہ دو گے کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے نہیں خرچ ہوتا، اس فساد کو فروغ کرنے کے لیے وسائل خرچ نہیں ہوتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہہ دیا تھا. یا یہ ہے کہ پھر جیسے وہ تبوک والے جو تھے انہوں نے بہانے کر لیے تھے. تو کچھ بھی کرو گے تو یہ حساب کس نے لینا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، ظاہر کر دو گے یا خفیہ رکھو گے، تو کس نے حساب لینا؟ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارا محاسبہ کون کرے گا؟ اللہ. وہ تمہارا زبان کے اوپر آیا تو لوگوں نے بھی سن لیا نا، لیکن وہ جو دل کا کھوٹ تھا، دل میں کوئی اور بات تھی، زبان پر کوئی اور بات تھی، وہ اس پر بھی پکڑ کر لے گا، اس سے نہیں بچ رہے گی. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی نہیں گیا تبوک، حکم تھا، اور بہانہ کر دیا کہ جی وہ مجھے کوئی تکلیف تھی، مجھے کوئی پریشانی تھی. ٹھیک ہے. کوئی ایسی پریشانی جس کو بتائی جائے پھر وہ تسلیم بھی کرنے پر مجبور ہو، تو اللہ کو تو پتا ہے نا کہ اس کی یہ مجبوری جو ہے یہ صرف اسی کام کی وجہ سے تھی. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جب وہ محاسبہ کرے گا تو جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی جس کا وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے جو عذر کیا تھا اس عذر پر اسے چھٹی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور تم سوچو کہ اللہ کیسے محاسبہ کرے گا. اللہ تو ہے ہر چیز کی قدرت رکھنے والا، اس سے تم نہیں بچ سکتے. جھوٹ بول کر بہانہ کر کے اس سے نہیں بچ سکتے. اب یہ آیت نمبر 284 آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بس وہ ساری بات بتانے کے بعد، یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دو حرفی بات یہ ہے، کرو نہ کرو، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، اب ہم نے حساب لینا ہے تم سے. تم اس کے لیے جہاد کرتے ہو، جدوجہد کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، نہیں کرتے، تمہاری مرضی. اب آگے جی آ گئی ہیں 2 آیتیں. ان آیتوں میں جہاد یا جدوجہد، اس جہاد یا جدوجہد کا ذکر ہے جو مکہ میں کی گئی اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے کہ دیکھیں ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے، اور مدنی دور جو ہے اس کی تو نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اب یوں سمجھ لیں کہ باقاعدہ آمنے سامنے ہو کر جو ہے نا وہ مقابلہ، جنگ، قتال کی شکل اختیار کر گیا ہے نا. وہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہو رہا تھا وہ قتال کی شکل اختیار کر گیا ہے. لیکن جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی تو یہ قتال کی
شکل اختیار نہیں کی تھی، البتہ جہاد تو تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی سمجھ لیں ان دو آیتوں کو جو وہ پڑھنے سے پہلے سمجھ لیں کہ ان کے نزول کا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کب نازل ہوئی ہیں. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے تھے تو اس وقت نازل ہوئی ہیں. عام طور پر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اس طرح گئے تھے جس طرح ہم لوگ جو ہے نا وہ یورپ وغیرہ کی سیر کو جاتے ہیں، یا پاکستان کا کوئی حکمران ہے وہ سیر کے لیے جاتا ہے، اب کہتے ہیں یہ فلاں ملک گئے ہوئے ہیں. اس طرح ایسے نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی سیر کا وقت تھا نا تو وہ فتح مکہ کے بعد تھا، حکومت قائم ہونے کے بعد تھا. لیکن اس کے بعد تو پھر اللہ نے پکا پکا ہی بلا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، سن 10 جو ہے نا اس کے بارے میں سمجھ لیں، یہ وہ سن ہے جس کو نبی 10 نبوی یعنی ہجرت سے پہلے سن 10، یہ وہ سال ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام الحزن. حزن کس کو کہتے ہیں؟ غم کو. تو عام کہتے ہیں مہینے کو، سال کو. عام الحزن غم کا سال. اچھا، غم کس چیز کا؟ نمبر 1 ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی. نمبر 2 ابو طالب وفات پا گئے. یعنی یہ دو بڑی سپورٹیں جو تھی نا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ختم ہو گئی. اور یہ ختم ہو گئی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹ لینے کے لیے مدینہ کی طرف طائف کا سفر کیا. یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی طائف میں وہ تبلیغ کرنے گئے تھے. وہ ٹھیک ہے، تبلیغ ہی کرنی تھی، اپنی بات سمجھا کر سپورٹ لینی تھی. لیکن ایک تبلیغ ہمارے عام ہے نا کہ بھی عام تبلیغ نہیں. وہاں تو آپ گئے ہیں تو آپ نے وہ سرداروں سے ملاقات کی ہے، عام لوگوں کو تبلیغ نہیں آپ نے کی. آپ گئے ہیں سرداروں کے پاس، کیونکہ سپورٹ کرنی تھی سرداروں نے. وہ ابو طالب کی طرح کر سکتا تھا، کیونکہ جس طرح ہمارے وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی جس خاندان میں ہم نے بیٹی دی ہے ہم اس خاندان کی سپورٹ کریں گے. تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو تھا وہ سپورٹ کرتا تھا، وہ قبیلہ سپورٹ کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جب ان کی بیٹی فوت ہو گئی تو پھر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہماری بیٹی تو گئی تو اب ہمارا رشتہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سپورٹ ختم ہوئی. تو اب نئی سپورٹ کے لیے مدینے گئے، طائف گئے. اور طائف میں پھر جو کچھ ہوا اور پھر کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے آئے ہیں، وہ واپس مکہ آئے ہیں. مدینہ کہہ دیا میں نے، اب بڑھاپے کی وجہ سے میرے بھی آگے پیچھے ہوتا ہے کئی کچھ. بہرحال وہ اب میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے نہیں آ سکتے تھے، مکے نہیں آ سکتے تھے. طائف سے واپس طائف والوں نے قبول نہیں کیا، وہ جو سردار تھے وہ انہوں نے نہیں قبول کیا. تو اب کہاں جانا تھا؟ واپس مکہ آنا تھا. سن 10 کی بات ہے نا. تو واپس مکہ آنا تھا تو مکہ آ نہیں رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خطرہ تھا کوئی حملہ ہو جائے گا، کیونکہ اب سپورٹ نہیں ہے، کسی قبیلے کی سپورٹ نہیں ہے. جو اب اس ابو طالب کی جگہ جو قبیلے کا سردار بنا ہے وہ بنا ہے ابو لہب. اس نے کہا کہ میری طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بات اگر عام آپ بیان کریں تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کے گلے ہی پڑ جائیں. نبی یہ رحیق المختوم وغیرہ پڑھیں، کتنے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مکہ آنا چاہتا ہوں اور مجھے اسی طرح سپورٹ کریں جیسے ابو طالب
کرتے تھے. مطلب اس طرح کی سپورٹ. ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن سپورٹ کی تھی اس طرح آپ سپورٹ کریں میری. لیکن کوئی تیار نہیں ہوا. ایک آدمی تیار ہوا, متم بن عدی. اس نے کہا اچھا یہ جیسے ہوتے ہیں نا, ایمان وہ بھی نہیں لایا تھا, لیکن اس نے کہا کہ چلو مجھ سے اگر آپ نے سپورٹ مانگی ہے تو میں کروں گا, اور آپ آ جائیں, یعنی آپ آ جائیں, میری سپورٹ میں آپ آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم مجھے یہاں سے لے کر جاؤ, اپنے ساتھ لے کر جاؤ. اور وہ اس کے غالباً 8 بیٹے تھے یا 4 بیٹے تھے, یہ ایگزیکٹ مجھے پتا نہیں ہے, میرے خیال میں 8 تھے شاید. تو وہ اپنے 8 بچوں کو, یا چلیں 4 ہی ہوں گے, تو 5واں وہ خود تھا یا 9واں وہ خود تھا, تو ان کو تلواریں دے کر وہ لے کر آیا اور اپنے ساتھ مکہ لے کر گیا. اور جا کر حرم میں اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہے, یعنی ان کو میں لایا ہوں. اب جس نے ان کے خلاف کچھ ارادہ رکھا ہوا ہے نا, تو اس نے لڑائی کس کے ساتھ لڑنی ہے؟ میرے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال وہ وقت تھا جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کرنی تھی. پھر 3 سال کے بعد پھر ہجرت بھی کر لی, سن 13 نبوی میں مدینے کی طرف آ گئے. لیکن حالات میں بتا رہا ہوں. اور یہ متم بن عدی وہ ہے جو بدر کے وقت فوت ہو گیا تھا. اس وقت بس وہ ایمان نہیں لایا, فوت ہو گیا تھا. جو بدر کے قیدی تھے نا, ان کو چھڑانے کے لیے مکے والے جو ہے وہ بڑی سفارشیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, ایک ہی بندہ تھا, اگر وہ آج زندہ ہوتا اور وہ مجھے سفارش کرتا تو میں تمہارے سارے قیدی ویسے چھوڑ دیتا, اور وہ تھا متم بن عدی, لیکن وہ فوت ہو گیا تھا پہلے ہی. ٹھیک ہے نا. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ حالات ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی صورتحال. اب اچھا, جب آدمی مخلص ہو کے کام کر رہا ہے نا, دن بدن مصیبتیں بڑھ رہی ہیں, تو بعض اوقات آدمی جو ہے نا وہ اس کے اعصاب کے اندر کچھ نہ کچھ ڈھیلا پن آ جاتا ہے, یا مایوسی سی آ جاتی ہے, یا آدمی بعض اوقات سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں مجھے ہی کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اب کئی دفعہ لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں جی کتنی دیر ہو گئی ہے, کتنے لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آئی ہے, کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بندہ کہتا ہے یار شاید میں ہی پاگل ہو گیا, یا میرا ہی کام میں کوئی کمی ہے, یا میں ہی کوئی صحیح طریقے سے کوشش نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں مایوسی پیدا کرتی ہیں نا. بہرحال یہ سمجھ لیں, یہ حالات سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, آپ میں وہ مایوسی نہیں پیدا ہو سکتی, لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا حالات کی وجہ سے. تو باقی مسلمان جو ہیں ان کے اندر تو کوئی اس طرح کی مایوسی پیدا ہو سکتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں, ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا, اور معراج پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض, جیسے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی نا, وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض, اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وہ بادشاہت جو ہے اس کی نشانیاں ان آنکھوں سے دکھائیں, جنت, دوزخ, اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھا, کیا کیا دکھایا اللہ تعالیٰ نے. وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے نا ذکر معراج کا. تو بہرحال یہ کس لیے دکھایا کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ اور جذبہ پیدا ہو, کیونکہ دیکھنے کے بعد اور پیدا ہو جاتا ہے نا. وہ ہم نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا
کہ جب ایک آدمی جنت میں چلا جائے گا شہادت کے بعد تو اللہ پوچھے گا تجھے کیا چاہیے، اور وہ کہے گا کچھ نہیں، پھر کہے گا اللہ کو اور کوئی چیز چاہیے، اور کوئی چیز چاہیے، تو وہ آخر کو کہے گا مجھے دنیا میں بھیج دے اور میں دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح کی موت مروں، یعنی وہ شہادت کی موت دوبارہ مجھے جو ہے وہ ملے۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ وہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ جذبہ اس کو کہاں سے ملا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کیا اس سے ملا نا۔ دوبارہ مرنے کا جذبہ کہاں سے ملا؟ ایک دفعہ ہی مرنے کا نہیں ملتا پھر دوبارہ کس وجہ سے ملا؟ تو یہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دکھایا، تاکہ آپ کا ایمان، یقین، جذبہ ان سختیوں، مشکلات، پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ آپ کا حوصلہ مضبوط رہے، اور پھر آپ کے ذریعے سے یہ آگے آپ کے جو ساتھی ہیں نا ان کا جذبہ جو ہے وہ مضبوط ہو، وہ ہمت ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں اس مقصد کے لیے۔ جو بھی تکالیف ہیں، پریشانی ہیں، ان کو حوصلے سے برداشت کریں۔ بس اب ان کو جو ہے وہ پڑھیں۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے اس ایمان کا اعتراف کیا گیا کہ تمہیں اپنے بارے میں کوئی شبہ نہیں کرنی چاہیے کہ جی اب وہ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں نا کہ اب ایک آدمی دیکھ رہا ہوگا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ جی 900 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اکیلے ہی لگے ہوئے ہیں، یا یہ چند لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے شکوک و شبہات۔ بعض اوقات جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ آدمی خود ہی اپنے بارے میں شک میں مبتلا ہو سکتا ہے یا مایوسی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرے کام کرنے کا ڈھنگ ہی صحیح نہیں ہے، یا مجھے سمجھانا ہی نہیں آتا لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کے پس منظر میں یہ دو آیتیں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب یہ مکہ میں سن 10 میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں اس لیول کا ایمان ہے جس کی اللہ تعالی مدح کرتا ہے۔ تم اپنے ایمان کے اندر یا اپنے یقین کے اندر جو ہے وہ شبہ نہ کرو۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول کس چیز کے اوپر؟ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو نازل ہوا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پختہ ہے اس چیز پر، اس ذمہ داری پر یا اس کام کے لیے جو اس قرآن کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر دوسرے ایمان والے جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے ہیں وہ بھی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی ایک رسولوں کے درمیان جو ہے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ سب اللہ کے رسول ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری انہوں نے ادا کی ہے۔ اللہ کی طرف پیچھے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر آ گیا نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم ببعض۔ تو وہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے اوپر جو ہے وہ بھیجے جاتے رہے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یعنی
جتنی بھی سختیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے. نافرمانی، حکم عدولی یا سرکشی یا بزدلی، یہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہ ان کے ذہن میں نہیں ہے، یہ ان کے پیش نظر نہیں ہے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہے؟ غفرانک ربنا و الیک المصیر. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دینا. یعنی ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو تیرا حکم ہے اس کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نتائج ظاہر نہیں ہو رہے. کوئی دنیاوی طور پر کامیابی ہمیں نظر نہیں آ رہی. مکہ کے حالات دیکھیں نا، کوئی کامیابی کتنی کی نظر آ رہی تھی. تو غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دینا اس بات پر کہ ہم اس کام کو اگر تکمیل تک نہیں پہنچا سکے تو تو ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے اور تو نے ہمارا محاسبہ کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اس کی وسعت سے زیادہ مکلف اس کو نہیں ٹھہراتا. یعنی تم نے اگر اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق، دیکھیں ہر انسان جو ہے نا اس کا علیحدہ علیحدہ اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کے وسائل ہیں، اس کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا. تو علیحدہ علیحدہ اس کے حساب سے اگر ایک آدمی نے اپنا جان مال لگایا ہے تو بس وہ اللہ نے محاسبہ کرنا ہے. کسی آدمی کو اللہ نے وقت بھی زیادہ دیا ہوتا ہے، وسائل بھی زیادہ دیے ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی زیادہ دی ہوتی ہیں، کسی کو کم دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جس کو زیادہ دیا اس نے زیادہ لگانا ہے، جس کو کم دیا اس نے زیادہ کم، جس کو کم دیا پھر ظاہر اس نے اس میں سے لگانا ہے. تو فرمایا کہ غفرانک ربنا و الیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی سے بھی اس کی وسعت سے زیادہ اسے مکلف نہیں ٹھہراتا. یعنی جتنا کوئی کر سکتا ہے اتنا ہی اللہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اتنا ہی محاسبہ کرے گا جتنا وہ، مطلب یہ ہے کہ جو وہ کر نہیں سکتا تھا تو اس کا اللہ اسے پوچھے گا بھی نہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لیکن یہ سمجھ لیں کوئی آدمی ایسے ہی کہے زیادہ کر سکتا تھا، کیا تھوڑا ہے، تو پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا اور اسی کا بوجھ اس پر آئے گا جو اس نے کیا. یعنی جو جرم کیا وہ بھی اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا، اور جو اچھا کام اس نے کیا اس کا اسے جزا مل جائے گی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اب یہ پھر یعنی یہ وہ مکے کے اندر مسلمان جو ہے نا ان کے احساسات ہیں. تو وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے ہمارے رب ہم کوشش کرتے ہیں پوری تیری طرف سے دی گئی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی وقت ہم سے جب وہ بھول ہو جائے یا کوئی چوک ہو جائے، خطا ہو جائے. خطا کہتے ہیں کہ وہ نسیان تو بھول جانا ہوتا ہے نا، خطا بعض کہتے ہیں نشانہ خطا ہو گیا. یعنی کوشش کی ہے اور کوشش کے اندر کوئی تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ ہو گئی ہے. تو اے اللہ ہمیں جو ہے نا اس بات کے اوپر نہ پکڑنا، اگر ہم سے بھول ہو جائے یا کوشش ہماری جو ہے اس میں کوئی چوک ہم سے ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اور اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر، جو ہم سے پہلے گزر گئے، جیسے ان کے اوپر بوجھ ڈالا ایسے ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اے ہمارے رب ہمیں وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمارے اندر
طاقت نہ ہو، واعف عنا، ہمیں ہم سے چشم پوشی کر لینا، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دینا، وارحمنا، ہمارے اوپر رحمت کرنا، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو تو ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ اب یہ مدد کہاں مانگی جا رہی ہے؟ مکہ میں، یہ دو آیتیں۔ اچھا یہ دیکھیں الفاظ پھر نوٹ کر لیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے تو تو ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ اچھا یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مکی جدوجہد ہے نا، جس کے دوران یہ احساسات ہیں مسلمانوں کے، یا یہ جذبات ہیں مسلمانوں کے۔ اب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 250 میں، اس کے الفاظ بھی ذرا ذہن میں لے آئیں۔ جس وقت طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت ایک دعا مانگی تھی طالوت کے ساتھیوں نے، تو وہ دعا کیا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں وافر مقدار میں صبر عطا فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، مضبوط کر دے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ اب دیکھیں وہاں دشمن کافر سامنے ہے، لشکر سامنے ہے، جن کے اوپر غلبہ کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور مکہ میں دشمن اس طرح سامنے نہیں ہے، یہ ہے دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اس میں دشمن جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے نا، پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، تو اس میں مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہی کام ہے جو مکہ میں شروع ہوا اور مدینے جا کر فتح مکہ اور اللہ کی حکمرانی قائم ہونے پر اس کی جو ہے وہ تکمیل ہوئی۔ البتہ یہ بات ہے کہ جہاں تک وہ مکی جہاد ہے نا اس کا تعلق ہے، وہ تو یہی ہے کہ ہم کم از کم اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور جتنا بھی وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے اور جتنا بھی اس کے لیے وسائل ہم وقت صلاحیتیں لگا سکتے ہیں وہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اگر ہم آگے بڑھیں تو بڑھ سکیں، اللہ کی توفیق ہو، حالات ایسے ہوں، حالات نوح علیہ السلام کے لیے بھی ایسے نہیں آ سکے، لیکن یہ بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم ان کی کوشش کے بارے میں شک نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اپنی جدوجہد جو ہے نا اس کو شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ شاید کہیں ہم سے کمی نہ رہ جائے، کوتاہی نہ رہ جائے، ہم زیادہ کر سکتے ہوں اور تھوڑا کر کے مطمئن ہو جائیں اور وہاں پکڑے جائیں، کیونکہ یحاسبکم بہ اللہ، اس نے محاسبہ کرنا ہے وہاں۔ تو البتہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت آ جائے تو پھر اگلا مرحلہ ہے، اور اس کا اینڈ ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بالفعل قائم ہو جانا، اللہ کی حکومت کا بالفعل قائم ہو جانا۔ جیسے میں نے شروع کے اندر بھی بتایا کہ قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روح ارضی کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ
ہونا ہے۔ جس طرح غزوہ خندق کے موقع کے اوپر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، بڑے سے بڑا کوئی تجزیہ نگار یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو لوگ خندق کھود کر اپنا تحفظ کر رہے ہیں یہ 3 سال کے بعد مکہ فتح کر لیں گے۔ اسی طرح جب آج کے حالات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بات کہنا جو کہ ایک وقت آئے گا پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا، تو یہ اس سے بھی کہیں مشکل ہے۔ یعنی آپ ذرا اس بات کے اوپر سوچیں کہ اگر اس خندق کھود کر، خندق کو شوق سے تو نہیں کھودی تھی نا مسلمانوں نے، تو اس وقت کوئی کہتا کہ یہ جو خندق کھود کر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں یہ 3 سال کے بعد، سن 5 میں خندق ہوئی ہے نا، تو سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، تو یہ 3 سال کے بعد مکہ فتح کر لیں گے، کسی کو یقین نہیں آ سکتا تھا۔ تو یقین کسی کو یہ بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کون سا رستہ ہے، ہم تو یہاں پاکستان میں غالب نہیں آ سکتے، یہاں کے امکانات نہیں ہیں، تو دنیا تو بہت بڑی ہے۔ بہرحال محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچ ہے اور انشاءاللہ پورا ہو کر رہنے والی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں، ہم اپنے مکلف ہیں، اگر ہم یہ کوشش کرتے کرتے مر گئے تو وہ بے شک ہمارے بعد ہی کوئی زمانہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کامیابی اس بات کے اوپر مل جائے گی بشرطے کہ ہم نے پورے خلوص کے ساتھ اور جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔